کی تائید نہ کرنا، سچ کو نہ سہارا دینا، سچ کے لیے قربانی نہ دینا، اس کی سزا ہمیں یوں مل رہی ہے کہ ہمارے محلے جرائم کی آماج گاہ بن چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بھائی، چھوٹے چھوٹے دادا، ان کا گویا ہمارے محلوں کے شرفاء پر قبضہ ہو چکا ہے۔ ہمارے محلے میں ہماری بہنوں کی آمد و رفت مشکل ہو گئی ہے۔ کیا ایو ٹیزنگ ہمارے ہاں کچھ کم ہے؟ جگہ جگہ جائیداد پر ناجائز قبضے، بلکہ اوقاف کی جائیدادوں پر بھی ناجائز قبضے، کیونکہ ہم سچ بولیں گے نہیں، سچ بولنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے کہ جھوٹے مفاد پرست لوگ ہمارے اداروں پہ قبضہ کر بیٹھیں گے، ہماری ملکتوں پہ قبضہ کر بیٹھیں گے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے محض اس لیے کہ جس جائیداد پر قبضہ ہو رہا ہے وہ ہماری نہیں ہے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہماری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی آئے گا اور ہمارا دفاع کرنے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ہماری گراوٹ کی وجوہات کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ رسم اسلام اور روح اسلام یا ہمارے قول و فعل میں تفاوت اور فرق کی ایک اور وجہ، اس کی ایک اور مثال ہے ایروگنس، عدم برداشت، سیلف ایشورڈنس یا انٹالرنس۔ ہم اکثر ذلیل کرتے ہیں ان کو جنہیں ہم اپنا نہیں سمجھتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب اچھے مصنفین کی کتابوں میں بھی میں ذکر دیکھتا ہوں، جہاں کسی مسلمان کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے فرماتے ہیں، اور کسی غیر مسلم کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہتا ہے۔ ہیوملٹی کی کمی یعنی منکسر المزاجی کی کمی، اور دوسری طرف یا ضرورت سے زیادہ انفرادیت نے ہماری اجتماعی زندگی کو بڑا متاثر کیا ہے، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ میں یہ تک کہہ سکتا ہوں کہ بڑی بڑی تحریکوں کو متاثر کیا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ جاہل یا چھوٹے ہی ہوں۔ کبھی کبھی نظریاتی اختلافات اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ پوری سمت قوم کی بدل گئی۔ مثلا مولانا شبلی نعمانی کی سر سید سے اختلاف ندوے کی انگریزی اور جدیدیت کی مخالفت میں جھلکنے لگی، حالانکہ مولانا حالی جیسے لوگوں نے سر سید کی بڑی حمایت کی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ سر سید نے افسردہ دل ہو کر اپنے مشن کو بند نہیں کر ڈالا، شاید اسی لیے ان کے حق میں کہا گیا کہ صدمے اٹھائے، رنج سہے، گالیاں سنی، لیکن نہ چھوڑا قوم کے خادم نے اپنا کام۔ کفر کے فتوے تو انہوں نے بھی بہت سے سنے، بلکہ ستم ظریفی دیکھیے کہ خود مولانا شبلی کے خلاف فتویٰ دیا گیا دلی کے علماء کے ذریعے۔ تب کیا عجب کہ آپ کو بھی کفر کے فتوے ملے۔ جواب میں آپ صرف یہ سنا دیں کہ ارزاں نہ کرو کفر کے فتووں کو کہ میں نے عرفان حقیقت کو خدا مان لیا ہے۔ خود کو اچھا اور اوروں کو برا ماننے کی یہ عادت اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب ہمیں جنت کی گویا گارنٹی مل گئی ہے۔ لطیف اور موہن کی اس کہانی سے آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ عبداللطیف ایک مقامی دادا اور بھائی ہوا کرتا تھا، شراب بیچا کرتا تھا، لوگوں کو اغوا کر لیا کرتا تھا، بلکہ کچھ خون بھی اس کے ہاتھوں ہوئے۔ اور دوسری طرف ایک شخص تھا جس کا نام تھا موہن، جس نے امن و شانتی کے لیے کام کیا، بلکہ مسلمانوں کے لیے بڑی خدمات انجام دی۔ ہم نے ایک نہیں 3 مسجدوں کے اماموں سے بات کی اور پوچھا کہ اگر یہ دو لوگوں کا کردار ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو بلا تکلف انہوں نے کہا کہ بھئی بہرحال لطیف مومن تو ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ اگر موہن کا نام موہن داس کرم چند گاندھی ہو تو؟ کہا کہ بہرحال وہ مومن تو نہ تھے۔ گویا لطیف کی جنت کی ضمانت ہے اور موہن داس کرم چند گاندھی کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی مذہبی علم ہوتا، ہم اس پہ تبصرہ کیا کریں۔ لیکن البقرہ کی 62ویں یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو خدا اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اچھے نیک کام کرتے ہیں انہیں اس کا صلہ ملے گا اور انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے نزدیک روح اسلام کا ایک اور عنصر ہے احسان مندی یا تشکر۔ شکریہ ہماری تحریروں کا ایک بڑا لفظ ہے، بڑا اہم لفظ ہے۔ خود قرآن شروع ہوتا ہے الحمد سے، شکایت سے نہیں، مگر ایک عام مسلمان کی زندگی اب تشکر سے لبریز نہیں ہے بلکہ اس میں شکایتیں ہیں۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں ان احسانوں کو، ان اچھے کاموں کو جو ہمارے تئیں لوگ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے شکریہ کہا ان برگزیدہ ہستیوں کو جنہوں نے گجرات کے فساد زدہ مسلمانوں کے لیے صدائے احتجاج بلند کی، بلکہ بڑی رسکس اٹھائیں؟ جسٹس شری کرشن ایئر، جسٹس ساونت، جسٹس آنند، جسٹس ورما، لنگڈو جیسے ریگولیٹرز، تیستا سیتلواڈ جیسی ایکٹیوسٹس جنہوں نے بیسٹ بیکری کے کیس کو اثر نو کھلوایا، PUDR، PUCL،
सद्भावना डेलीगेशन ऑफ अमेरिका, ऐसी तंजीमें, विजय तेंदुलकर, कुलदीप नायर, प्रफुल्ल बिदवाई, मुकुल दुबे, अरुंधति रॉय जैसे राइटर्स, मलिका साराभाई, महेश भट्ट, नंदिता दास, गुरपाल सिंह जैसे सेलिब्रिटीज, स्वामी अग्निवेश, सोमनाथ चैटर्जी की तरह के सियासी रहनुमा, मीडिया की ऐसी शख्सियतें जैसे बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई और शेखर गुप्ता, दीपक पारेख और अनु आगा जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स और दीगर सैकड़ों भाई और बहन जिन्होंने मुसलमानों के बल्कि हक के लिए आवाज उठाई, खतरात मोले। मेरा यकीन है कि अगर हम सिर्फ जज्बे तशक्कुर का सही इस्तेमाल करें तो हमारे कई मसाइल कदरे आसानी से सुलझ सकते हैं, हमारी समाजी जिंदगी में खासी मिठास बढ़ सकती है। एक